حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اس سلسلہ ہدایت میں قرار دیا جس پر چل کر انسان اپنے کمال کی طرف فائز ہوتا ہے، ان طاقتوں اور توانائیوں کو حاصل کرتا ہے جن کی خاطر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے۔ زندگی خواہ نخواہ گزر جاتی ہے۔ آج اگر ہم اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں تو پھر وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز کو خداوند متعال کنٹرول کر رہا ہے۔ ہماری کوئی چیز فنا نہیں ہو رہی، ہماری ہر چیز بقا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ جو چند منٹس میں اور آپ گزار رہے ہیں، ہم اسے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ وقت گزر گیا، گزر تو گیا، ختم نہیں ہوا ہے۔ یہی وقت جو گزرا ہے یہ وقت کسی اور شکل میں باقی رہ گیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب ہمارے اور آپ کے سامنے جو بہت بڑا ایک چیلنج ہے عمر کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ اس وقت کا خدا کے سامنے جواب کیا دینا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ انسان کی زندگی میں جو چیلنجز ہوتے ہیں، مثلا اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنا تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے، اس طرح کی جتنے بھی چیلنجز ہوتے ہیں، شاید سب سے بڑا چیلنج انسان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا جواب کیسے دے گا، اس وقت کا جواب کیسے دے گا، اور حتیٰ معمولی ترین چیزوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ خدا کے نظام کے اندر تو کوئی چیز بے حساب نہیں ہے۔ تو عمر، زندگی، وقت، یہ سب گزرتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو بھی رزلٹ ہوتا ہے، اچھا انشاءاللہ، برا نعوذ باللہ، یہ سب کا سب ریکارڈڈ ہے، اور یہ سب کا سب ہماری آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا۔ یعنی خدا متعال خود اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے یہ سارا ریکارڈ لایا جائے گا تو وہ خود پکار اٹھیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس نے چھوٹی بڑی ہر چیز کو نوٹ کیا ہوا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں چھوٹی بڑی ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہوں تو اس میں کیا کیا شامل ہے۔ مثلا ایک پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہماری ہر چیز کو لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو ہم یہ سوچتے ہیں مثلا جو میں نے کہا یہ خدا سامنے لائے گا، جو میں نے کیا وہ خدا سامنے لائے گا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اور یہ جو ہم ہاتھوں سے، اعضاء و جوارح سے کرتے ہیں، اپنے تمام جسم سے، یہ تو کم ہے۔ جو سب سے زیادہ کارروائی ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو رہی ہوتی ہے۔ خدا اس کو لے کر آئے گا سامنے۔ یعنی کیا مطلب؟ انما الاعمال بالنیات۔ بچپنے سے میں اور آپ یہ روایت سن رہے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب نیت کے اعضاء و جوارح کے اندر ظاہر ہوتی ہے؟ نہیں، نیت کا اعضاء و جوارح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ نیت کا تعلق ذہن سے ہے، فکر سے ہے۔
تو خدا متعال اس فکر کو نوٹ کرے گا، اس فکر کو لے کر آئے گا. اور فکر کے معاملے میں جو انتہائی خطرناک معاملہ ہے وہ نیت کا کہ بھئی اس میں خالص تھی یا نہیں تھی، اس میں نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی. تو اب آپ تصور فرمائیے، ہر چیلنج ہی چیلنج ہے ہمارے سامنے، ہر چیز کا چیلنج ہے. اس کو ہم کہتے ہیں احساس ذمہ داری، سینس آف ریسپانسبلٹی. انسان کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہو اپنے ٹائم کے لیے، اپنے ایکشنز کے لیے، اپنے ڈیڈس کے لیے، ایون اپنے تھاٹس کے لیے، سینس آف ریسپانسبلٹی. اور یہ وہ چیزیں جو خدا انسان کو دیکھنا چاہتا ہے. اور البتہ یہ خدا متعال کا لطف ہے، اور اس نے وعدے کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی جد و جہد کو انجام دے دے، اور ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم، خدا متعال فرماتا ہے تم کبائر گناہ سے اگر اپنے آپ کو بچا لو، جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ان کے اندر جو بڑی اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اگر ان سے تم اپنے آپ کو بچا لو، اور ظاہر باقی کی انٹینشن رکھتا ہوگا کہ بچائے، کہیں کمزوری، کہیں نادانی، کہیں غفلت، کہیں جہالت، خدا متعال فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. تو یہ خدا متعال کا ایک نظام ہے جس کے اندر ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور بحمد اللہ رب العالمین، خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، وہ یہ کہ ہم در اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. تو خدا متعال نے جو وعدے کیے ہیں گناہوں کی بخشش کے، ان میں ایک وعدہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھئی نکفر عنکم سیئاتکم. اگر میں آیہ کریمہ صحیح عرض کر پا رہا ہوں، خدا نہ کرے غلطی نہ کر رہا ہوں کہ اگر کبائرہ سے اپنے آپ کو بچا لو تو باقی گناہوں کو خدا بخش دے گا. دوسری بات کیا ہے؟ شفاعت اہل بیت اطہار. بعض جگہ یہ گفتگو ہوئی ہے کہ آیا شفاعت گناہان کبیرہ کو شامل کرے گی یا گناہان صغیرہ کو شامل کرے گی، یا شفاعت کسی کو بھی شامل کر سکتی ہے. اسی آیہ کریمہ پر استناد کر کے لوگ کہتے ہیں، اور علماء نے، محققین نے بیان کیا ہے کہ شفاعت سب کو شامل کرے گی، صغیرہ اور کبیرہ سب کو شامل کرے گی. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، شفاعت حاصل کرنے کے لیے بھی تو کوئی ایلیجیبلٹی ہوگی، شفاعت حاصل کرنے کا بھی تو کوئی اسٹینڈرڈ ہوگا. اب ایک آدمی مفت میں بیٹھے بیٹھے بس ایک دعویٰ کرے کہ مجھے شفاعت مل جائے گی اور اس کے لیے کوئی جد و جہد نہ کرے، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارا دین اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا ہے، یہ ساری شریعت اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی ہے. جنہوں نے شفاعت کی بات کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مثال کے طور پر قطعی ارشاد فرمایا مثلا کہ جو نماز میں سستی کرے گا، جو نماز کو کم شمار کرے گا، نماز کو امپورٹنس نہیں دے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی. خود انہوں نے ارشاد فرمایا. تو الحمدللہ ایک جامع نظام ہمارے پاس ہے، اللہ کی طرف سے نظر بھی ہے ہمارے اوپر، گرفت بھی ہے ہمارے اوپر، ہماری ساری چیزیں نوٹ بھی کی جا رہی ہیں. دوسری طرف سے خدا اپنی رحمت سے وعدے بھی کر رہا ہے. اور ہمیشہ ایک آیہ کریمہ ذہن میں رہے گی، اور خدا متعال اپنے نبی سے کہتا ہے کہ بندوں کو بتاؤ، اذا سألک عبادی انی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اے نبی، جب بھی آپ سے میرے بارے میں میرا کوئی بندہ سوال کرے تو میں قریب ہوں، میں اس کی پکار کو لبیک کہوں گا، جواب دوں گا. تو اس کو چاہیے کہ مجھے پکارے. یہ خدا کا کتنا محبت آمیز انداز ہے کہ وہ مالک کل، وہ قادر متعال، وہ غنی و بے نیاز، اور وہ ہمارا خالق، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے پکارو. پروردگار انشاءاللہ ہمیں خدا سے متصل رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے قلب اور ذہن کو پروردگار عالم اپنی طرف منعکس کر دے، تاکہ انشاءاللہ پورے خلوص کے ساتھ یہ زندگی گزار سکیں، اور اسی خلوص کے ساتھ خدا کے سامنے سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ تعالی بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے عرائض کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا
کہ زندگی کا مقصد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت، اور اس کے اندر ہم نے انسانی زندگی کے کچھ سٹینڈرڈز کو آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ بھئی یہ جو اہل بیت کی نصرت ہے یہ خود ایک امتحان ہے، اور یعنی ایک امتحان ایک طرف سے اور انعام ایک اور طرف سے۔ ایک امتحان میں آپ کامیاب ہوں انشاءاللہ، اس کے انعام میں نصرت اہل بیت اطہار علیہ السلام نصیب ہوتی ہے، پھر وہ خود ایک امتحان ہوتا ہے اور ایک اور کوئی بڑا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے کہا کہ بھئی اپنے اندر کچھ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، وہی کوالٹیز زندگی کا مقصد بھی بنیں گی اور وہی کوالٹیز ہمیں اہل بیت کی نصرت کے لیے تیار بھی کریں گی۔ تو ان کو ہم نے بیان کرتے ہوئے چند امور آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور آج ایک اور پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کام خلوص سے انجام پائے۔ یہ جو لفظ خلوص ہے، اخلاص ہے، مخلصین قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، روایت میں آیا من اخلص للہ 40 صباحا یا یومن، تو یہ بنیادی طور پہ مطلب کیا ہے؟ اس کو مثلا ایک تو ہوتا ہے ہم کبھی عربک جس کو ہم لوگ لیکسیکوگرافی کہتے ہیں، عربک ورڈز کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اس کی روٹس کیا تھے، اس طرف جاتے ہیں، تو میں معمولاً اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید میرے پاس اتنا علم بھی نہ ہو، لیکن اگر عام فہم الفاظ میں اس کو دیکھا جائے تو کیا سوچا جائے، تو وہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس خلوص کے اوپر بنیاد کرتے ہوئے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت کی نصرت کیسے ملے گی ہمیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ کچھ ممکن ہے کہ ہمارے جوان دوست احباب بھی یہاں بیٹھے ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، جو جوان دوستیوں کے اندر ہوتے ہیں نا، کہ ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کا ایک سرکل ہوتا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کے جو دوست ہوتے ہیں اور آپ کا جو سرکل ہوتا ہے فرینڈشپ کا، اس میں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ آپ سے سنسیئر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ کے دوست کتنے ہیں، تو فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ بھئی میرے فرض کر لیجئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی 10 دوست ہیں میرے پاس، میرے 10 فرینڈس ہیں، تو پھر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ کے جو سنسیئر دوست ہیں وہ کتنے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اپنے سرکل کو نیرو کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو سنسیئر ہونے کا مطلب ہے یہ ذرا خطرناک مطلب ہے، یعنی جان پہچان تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، خلوص ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت بچپن میں نے ایک کہانی سنی تھی، اب تو عمر نہیں ہے میری کہانیاں پڑھنے کی یا سنانے کی، لیکن میں سناتا ابھی بھی ہوں، ابھی بھی سناتا ہوں۔ تو ایک کہانی میں نے عجیب بہت اچھی پڑھی تھی، اور اس میں مثلا بیان کرتے ہیں کہ کوئی باپ تھا اور اس کا کوئی بیٹا تھا، اور وہ بیٹا بہت زیادہ اپنے فرینڈشپس میں اور سرکلز میں آنا جانا اور یہ وہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی نہیں دکھاتا تھا۔ تو اس کے باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا تم بہت زیادہ کیئرلیس ہو اور تم اپنی فرینڈشپ کے اندر بہت زیادہ کیئرفل نہیں ہو، تم ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں جنوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں یہ میرے بہت سنسیئر دوست ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ شاید صحیح ہوگا، کیا ہم ایک ٹیسٹ کر لیں ان کی سنسیئرٹی کا؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ٹیسٹ کر لیجئے، جتنے بھی میرے دوست ہیں یہ سب سنسیئر ہیں مجھ سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک ٹیسٹ چھوٹا سا کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب علی یہ کیا کہ کوئی ایک جانور لیا، کوئی شیپ اور کوئی ایسی کوئی گوٹ، اور اس کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کا خون تھوڑا کمرے میں پھیلا دیا، اور ایک بیڈ کے اوپر چادر ڈال دی، اس کی کچھ چیزیں ڈال کے اور خون وون ڈال کے، ایسا لگے جیسے کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی کانفلکٹ ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ تم اپنے سنسیئر دوستوں کو فون کرو اور ان سے آ کر کہو کہ دیکھو مجھ سے غلطی سے کوئی بندہ مارا گیا ہے اور اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دو، دیکھو۔ تو بیٹے نے کہا ہاں بالکل صحیح۔ اس نے کہا کہ تم شروع کرو۔ جناب اس نے ایک آدمی کو بلایا، اپنے ایک دوست کو، کہ بھائی میرے گھر آ جاؤ، مجھ سے غلطی سے کوئی بندہ مارا گیا۔ اس نے تو کہا کہ بھائی میں تو نہیں آ سکتا ایسی حالت میں، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے جو تم سے ہوا ہے، میں تو بلا ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جناب علی جس کو اس نے بلایا وہ آیا ہی نہیں۔ پھر باپ سے اس نے کہا کہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، انہیں پہلے سے مت بتاؤ، بلا لو پھر بتا دینا۔ خیر جب وہ بلائے گئے، ایک اور صاحب آئے، انہوں نے دیکھا منظر کہ بھائی خون پھیلا ہوا ہے، یہ وہ تو چیخیں مارتا ہوا بھاگ گیا، کوئی بھی نہیں رکا، سب چلے گئے۔
جب سب چلے گئے تو لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تو بات خراب ہو گئی، میں تو کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. تو اس نے باپ سے کہا کہ آپ کے سارے دوست سنسیئر ہیں؟ باپ نے کہا نہیں، سارے دوست سنسیئر نہیں ہیں. تو اس نے کہا آپ کے کتنے سنسیئر دوست ہیں؟ اس نے کہا 1.5. اردو میں ہم کہتے ہیں 1.5. 1.5. تو اس نے کہا اچھا وہ 1.5 اتنی عمر گزار رہے کہ نے کہا 1.5. باقی کیا ہے؟ باقی یہی ہیں جو تمہارے ساتھ تھے. نے کہا اچھا تو چلیے پھر دکھائیں آپ کے سنسیئر دوست کون سے ہیں. اس نے کہا تم دیکھتے ہو ابھی. تو کہیں سے اس نے بات کر کے کسی کو بلایا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہمیں آپ پکڑ کے لے جاؤ، جیسے کوئی پولیس مین آیا اور وہ ان کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. تو اس نے جناب علی باپ کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑنے کے بعد باپ نے اس کے ساتھ طے کیا کہ بھئی فلاں دکان کے سامنے سے مجھے گزارو. جب اس دکان کے سامنے سے گزارنے لگے تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اس آدمی کو دیکھا اور کہا میرے دوست کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا مجھ سے غلطی سے ایک بندہ مارا گیا. تو وہ جو آیا تھا دکان سے اس نے پولیس مین کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو یہ آدمی شریف ہے، اس سے اگر بندہ مرا ہے تو اس نے مارا نہیں ہوگا، یہ کچھ اور ہوا ہوگا، یہ اپسیٹ ہے، یہ کنفیوز ہے، ہم بات کرتے ہیں اور تم اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم کچھ کمانے کے موڈ میں بھی ہو تو میں تمہیں کمانے کو سب کچھ دینے کو تیار ہوں. یہ میری شاپ ہے، یہ لے لو، میرا بزنس لے لو، اس بندے کو چھوڑ دو، یہ مارنے والا بندہ ہے ہی نہیں. پولیس مین نے ظاہر پہلے سے طے کیا ہوا بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں کروں گا یہ کام. تو جب اس نے ساری اپنی طاقت کی تو اپنے باپ کی طرف ٹرن کیا اور باپ سے کہا کہ دیکھو دوست یاد رکھنا میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی. تو باپ نے کہا کہ ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، تم مخلص آدمی ہو اور تم نے پوری کوشش کیا، یہ ریئلی اپریشیٹ. اس کے بعد وہ اور آگے چلے. تو باپ نے اپنے بیٹے کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ بیٹا یہ وہ آدھا والا تھا، ہاف. اس نے کہا یہ ہاف تھا؟ ہاں یہ ہاف تھا. تو پھر تھوڑا سا اور آگے گئے، کہا بھائی ایک دکان سے اور سے گزارو، وہاں سے گزارے. تو وہاں سے بھی ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور بھاگتا ہوا آیا اور اس نے پوچھا باپ سے. اس نے باپ کو دیکھا کہ بھائی وہ پولیس مین پکڑا ہوا ہے اسے. تو اس نے کچھ نہیں کہا باپ سے، پولیس مین کی طرف رخ کیا، کہا کہ تم کیوں لے کے جا رہے ہو اسے؟ کہا کہ بندہ مرا ہے. کب بندے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یہ نام ہے. کہنے لگا غلط آدمی پکڑا ہے، وہ تو میں نے مارا ہے. کہنے لگا تم نے مارا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے مارا ہے. تمہیں کہاں سے لاش ملی؟ کہنے لگا اس کے گھر سے. کہنے لگا میں نے ڈالی تھی. تم اس کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ مجھے پکڑو، مارنے والا تو میں ہوں. کہ اس نے تو اعتراف کیا ہے. کہنے لگا یہ فضول ہے، اس بیچاری کی تو عقل ہی کام نہیں کر رہی ہوگی، یہ پریشان ہو گیا ہوگا، اصل قاتل تو میں ہوں، مجھے پکڑو. تو پھر باپ نے دیکھا کہ دس از ٹو مچ. تو اس نے سب معاملے کو ختم کیا اور بیٹے کو پکڑ کے کہا کہ بیٹا اس سے ملو، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا سنسیئر دوست ہے. اس اسٹوری میں بہت سارے گیپس ہیں. اسٹوری ہوتی ہے، ریالٹی نہیں ہوتی، لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ کچھ میسیجز ہیں اور میسیجز میں آپ کی خدمت میں ذرا سا بریف کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس کہانی میں جو ہمارے لیے میسیجز ہیں، ان میسیجز میں سب سے امپورٹنٹ میسیج جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہی کہ آپ جس کے ساتھ سنسیئر ہوں آپ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر سکیں. آپ کچھ اپنے لیے مت رکھیں، پھر سب کچھ اس کو دے سکیں. یہ تو اسٹوری ہے، ہم سب کو معلوم ہے. ریئل لائف میں پتہ نہیں کوئی یہ 1.5 ہاف بھی کوئی ملے گا یا نہیں ملے گا. انشاءاللہ خوش قسمت لوگوں کو مل جاتے ہیں، وہ خود بھی اچھے ہوتے ہیں شاید، اس لیے ان کو مل بھی جاتے ہیں. لیکن اس میں جو میسج ہمارے لیے خدا کے تعلق کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ ہم خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں، خدا کے نظام کے لیے سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں. اور سنسیئرٹی کا مطلب کیا ہوا؟ سب کچھ دے سکیں اس کے لیے، سب کچھ اس کے لیے قربان کر سکیں، شکوہ اور شکایت کیے بغیر.
گلہ اور ناراضگی دکھائے بغیر. اگر ہم یہ کر پائیں اس کا مطلب ہے ہم خدا سے مخلص ہیں. ایک اور معاملہ جو خدا کے معاملے میں ہے وہ یہ کہ کیا ہم خدا سے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ مجھے اسکرین پہ دیکھتے رہیں، لائیو بھی دیکھتے رہیں، ملتے رہیں اور میں آپ سے کچھ چھپا کے اپنے راز رکھ لوں. یہ تو آسان ہے، کیا جا سکتا ہے. خدا کے معاملے میں تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر مجھے نماز میں لطف نہیں آ رہا تو کیا میں خدا سے چھپا سکتا ہوں کہ مجھے لطف نہیں آ رہا؟ نہیں. اور اگر خدا نہ کرے اعوذ باللہ تعالی امام کی نصرت کی راہ میں سیریس نہیں ہوں، دعوے تو کرتا ہوں، کلیمز تو ہیں میرے، نعرے بھی ہیں، لیکن پریکٹیکلی سیریس نہیں ہوں، تو کیا خدا سے چھپا سکتا ہوں؟ اگر ہمیں اہل بیت کی نصرت کرنی ہے اور یہی ہماری زندگی کا آبجیکٹو بن رہا ہے تو پھر ہماری اندر کی حالت کچھ اور ہوگی. سنسیریٹی کا جو لیول ہوتا ہے وہ انسان کو خود بخود کچھ کروا لیتا ہے. بھائی آپ کے بچوں میں کوئی بیمار ہو، اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر پاتے. تکلیف میں ہو، اگنور نہیں کر پاتے، وہ آپ کے دل میں رہتا ہے. اس طرح سے ہمارا معاملہ خلوص کے اندر آئے گا کہ اگر ہم خدا متعال کے لیے مخلص ہو جائیں تو پھر خدا کا نظام سمجھ لیجیے سب کچھ کرے گا آپ کے لیے. یہ جو ہمارے پاس روایات ہیں جن میں سے چند میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً صرف عرض کی، من اخلص للہ 40 صباحا یا یومن، جو اللہ کے لیے 40 دن خلوص اختیار کرے گا. ایک اثر کیا خدا متعال نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خدا اس کی زبان پر علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. کیا مطلب؟ بھئی ہمارے ہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ کسی چیز کو رٹ لے. آپ نے دیکھا ہے بچے میمورائز کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. مثلا بڑے پوئٹس کے جناب علی ان کی شاعری پڑھ رہے ہوں گے، بڑے اوریٹرز کی نقلیں اتار کے کچھ پڑھ رہے ہوں گے، انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. بہت سارے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی آیات شریفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کی زبان پر علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، ایسے اس کی زبان سے علم و حکمت نکل رہی ہوگی جیسے کسی دریا کا پانی بہہ رہا ہو تیزی سے. تو کیا یہ جسٹ سرفیس کے اوپر سے بہہ رہا ہوگا یا اس کے دل میں، اس کے وجود کے اندر علم اور حکمت ہوگی؟ صرف زبان پہ جاری نہیں ہونا ہے، وجود کے اندر یہ آگہی ہوگی، یہ نالج ہوگی، یہ انڈرسٹینڈنگ آف یونیورس ہوگی جو اس کی زبان پہ جاری ہو رہی ہوگی. یہ کس کا اثر ہوگا؟ یہ خلوص کا اثر ہوگا. تو جو سب سے امپورٹنٹ کام ہمارے پاس آتا ہے اور اس کے اوپر میں اور آپ جتنی محنت کریں کم ہے. حقیقتاً میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے کو یاد رہے اس کے اوپر اپنی زندگی جتنی بھی گزار چکا ہوں، اس کے بعد جو بچ گئی ہے وہ لگاؤں کہ مجھے مخلص ہونا ہے اللہ کے نظام کے لیے، اور اس کا خدا متعال نے اثر رکھا ہے. اب اس کی چند مثالیں ہم سابقہ تاریخ میں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اگر انسان مخلص ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں مخلص ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک دو پوائنٹ یہ دیکھیں گے بھئی اس خلوص کو کیسے ایجاد کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. اگر کبھی مجھے یہ مثال دینی ہو کہ کسی رائٹر نے، کسی کمپائلر نے کوئی چیز کمپائل کی ہو، کتاب لکھی ہو اور وہ اللہ کی طرف سے خاص نظر لطف حاصل کر پائے، تو میں معمولاً مثال دیتا ہوں مفاتیح الجنان کی. یہ جو کتاب مفاتیح الجنان ہے، الحمدللہ میں بھی مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں. اللہ کرے تبلیغ دین کے بابت اسے قبول کر لیا جائے. لوگ کہتے ہیں نا میں تبلیغ کے لیے پوری دنیا جاتا ہوں، اب پتہ نہیں اللہ انشاءاللہ اس کو تبلیغ کے نام پہ قبول کر لے ہم سے.
ورنہ ہمیں تو کوئی سختی ایس سچ نہیں جھیلنی پڑتی، یہاں بیٹھتے ہیں وہاں اترتے ہیں، یہاں پہ بھی رسپیکٹ وہاں پہ بھی رسپیکٹ. تو پتہ نہیں وہ جو تبلیغ دین کرتے تھے ایک زمانے میں، وہ پتہ نہیں کیا کیا سختیاں جھیلتے تھے، ہم تو شاید وہ سختیاں نہیں جھیلتے، لیکن اگر اللہ قبول کر لے تو بہرحال یہ جو ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں آتے ہیں، تو شاید میں نے آج تک کوئی علاقہ ایسا نہیں دیکھا اہل بیت کے چاہنے والوں کا جہاں پر یہ کتاب نہ ہو، مفاتیح الجنان ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے. اچھا کیا دعاؤں کی اور کوئی کتاب تشیع میں علماء نے نہیں لکھی ہے؟ بہت لکھی ہیں. پتہ نہیں اس کتاب کے اندر کیا خلوص ہے شیخ عباس قمی کا، کیا اس کتاب کے اندر کوالٹی ہے. یہ کتاب اتنی مشہور ہے، اتنی مشہور ہے. اب ذرا سوچئے گا، لاکھوں لوگ نہیں ملینز آف لوگ شاید ہر روز اس کتاب سے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور ان سب کا ثواب شیخ عباس قمی کی روح کو جا رہا ہوگا. بغیر خلوص کے ممکن ہے یہ؟ نہیں بھائی، بغیر خلوص کے ممکن نہیں ہے یہ. اور ان کا خلوص کتنا تھا؟ ان کا خلوص اتنا تھا، اللہ کے لیے اتنے مخلص تھے کہ پہلے بھی کئی دفعہ شاید عرض کر چکا ہوں، ایک کتاب انہوں نے لکھی اور ان کے اپنے والد نہیں جانتے تھے کہ میرے بیٹے کی کتاب ہے. اپنے والد نہیں جانتے تھے میرے بیٹے کی کتاب ہے. اس زمانے میں ہینڈ رائٹنگ میں کتابیں ہوتی تھیں، تو وہ اس کتاب سے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان میں لوگوں کو درس دیتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا آتھر کون ہے، رائٹر کون ہے. ان کے والد مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان اس کتاب سے درس دیتے تھے. اور ایک دن اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو یہ ایک کتاب ہے، کتنی اچھی کتاب ہے، اس میں اتنی اچھی روایات ہیں، اس میں اتنی اچھی باتیں ہیں. میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس کتاب سے درس دیتا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ان پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، اللہ کے دین کی طرف جاتے ہیں. بیٹا آپ کوشش کرو تم بھی ایسی کوئی کتاب لکھو، اپنے خلوص میں یا اپنے باپ کے سامنے حیا میں کہ میرے باپ کو میں کیا کہوں کہ مثلا آپ کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات. شاید اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے والد سے کہا نہیں کہ میری کتاب ہے. اب پتہ نہیں آج کے ماڈرن ٹائمز کے اندر جب میں واقعہ سناتا ہوں بعض جگہ تو بچے مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، بول دیتے ہیں ان کو ایک جملہ. اصل میں کلچر کا کچھ ایسا ڈفرینس ہو گیا ہے کہ ہم ان پرخلوص باتوں کو بھی اب نہیں سمجھ پائیں شاید کہ بھئی یہ خلوص ہے یا کیا ہے. تو وہ بہرحال ایسے تھے اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنے والے. کسی جگہ پہ گئے، وہاں پہ کوئی طالب علم مفاتیح الجنان سے دعائیں پڑھ رہا تھا اور یہ برابر میں بیٹھ گئے. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خود شیخ عباس قمی ہے. اس طالب علم کو میرے خیال میں بات عراق کی ہے، وہاں گئے تھے سفر پہ، تو اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خود شیخ عباس قمی ہے، اور شاید وہ انہی کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ وہ آئیں گے، کوئی درس دیں گے، اور ان کی کتاب سے یہ دعائیں وغیرہ پڑھ رہا تھا. شیخ عباس قمی برابر میں بیٹھے تھے. اب وہ کتاب کی تعریفیں کر رہا ہے ان سے اور کہہ رہا ہے کہ شیخ یہ دیکھو یہ کتاب ہے، اس میں دعائیں اتنی اچھی ہیں اور بہت معقول کتاب، اور یہ اور وہ اس نے خوب تعریفیں کی. تو شیخ عباس قمی نے کہا کہ ایسی کتابیں تاریخ میں پہلے بھی لوگوں نے لکھی ہیں. تو وہ جو طالب علم تھا وہ سمجھا کہ یہ شیخ ہمارے شیخ عباس قمی کی گویا رسپیکٹ میں کمی کر رہے ہیں، تو وہ ان سے الجھ گیا. کہنے لگا کہ تمہیں کیا پتا کہ بھئی یہ کون ہوتا ہے بندہ، تم نے کیسے یہ جملہ کہہ دیا، یہ کتاب یونیک ہے. بعد میں لوگ آئے انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ خود شیخ عباس قمی ہے. یہ لوگ اتنے پرخلوص تھے. اور ہم جیسے کے ساتھ اس وقت مشکل یہ ہے کہ آپ نے اگر کہیں ہمیں مجلس میں بلایا اور کہیں پوسٹر بینر کے اوپر ہمارا نام صحیح نہیں لکھا تو ہم بعد میں جھگڑا کریں گے ہمارا نام کیوں نہیں صحیح لکھا. یا اگر آپ نے ہمارے نام کے آگے جو ٹائٹلز ہونے تھے وہ نہیں لکھے تو ہم جھگڑا کریں گے کہ آپ نے فلاں ٹائٹل کیوں نہیں لکھا. اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان پوری دنیا میں پہنچے گی اور گھر گھر پہنچ جائے گی، اور ہماری بات کا ہمارے اپنے اوپر بھی اثر نہیں ہو رہا. اگر ہم پرخلوص نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا، کام کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور بس پروردگار اچھا اثر ہمیں نصیب کرے اور یہ خلوص نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور یہ جو اثر کی بات کہی میں نے آپ سے، یہ ہر چیز میں آتا ہے، یہ اثر ہر چیز میں آتا ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ
خدا کے قوانین میں اور چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا بہت اہم ایک چیپٹر ہے وہ یہ کہ تقریباً ہر ماں باپ کی آج کے زمانے میں کم از کم خواہش ہے کہ ہماری اولاد اچھی ہو. اور آپ لوگ جو خاص کر نان مسلم کنٹریز میں ہیں وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ یہ توجہ کافی زیادہ ہے کہ بھائی، اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ بھئی ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلامک کلچر کو سمجھتے ہوں، اہل بیت کے نام کو سمجھتے ہوں اور اس کے اوپر ان کی توجہ رہے. تو یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، آپ باقی ساری کوششیں کریں، ایجوکیشن پہ جائیں، سارے کام کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ اور میں مخلص رہے اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ دو پرسنالٹیز نہیں، ایک پرسنالٹی، اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مخلص رہے مثلاً، تو یہ سمجھ لیجئے کہ 80-90% جاب جو آپ کی تھی وہ آپ نے کر لی ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کھانے کے کچھ اور، دکھانے کے کچھ اور، نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا ہوا کہ ہم اپیرنٹلی کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، کلیمز میں کچھ اور ہیں، ریالٹی اور پریکٹس میں کچھ اور ہیں، بھائی پھر معاملہ کافی سخت ہو جائے گا، کافی سخت ہو جائے گا. اب میں نے کافی اصرار کر لیا، اب اس میں ایک آدھ مثال بس اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ عرفان کے اتنے درجات حاصل کر لیے، یہ عرفان کے درجات کیسے حاصل کیے؟ تو پتہ چلتا ہے بیسیکلی کوئی پرخلوص کام انجام دیا ہے. ساری عبادتیں پرخلوص ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، نماز، روزہ، زیارات، دعائیں، قرآن کریم، لوگوں سے ملنا، لوگوں کی مدد کرنا. لیکن بعض اوقات انسان خلوص میں کسی ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، بس وہی جگہ ہوتی ہے جو خداوند متعال کے پورے سسٹم کو موو کر دیتی ہے. اب اس بندے کا ساتھ دینا ہے. کیوں؟ اس نے یہ کام پر خلوص کیا، اس کام میں خلوص تھا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات. ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ، لیکن بعض اوقات انسان کو اپنی جگہ پر سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. کہتے ہیں کوئی ایک بندہ تھا نجف اشرف میں، پڑھنے کے لیے گیا، زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، زیادہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور کوشش تو کرتا تھا، درس پڑھے، سمجھے، ڈیولپ کرے اپنے آپ کو، اتنا زیادہ ہو نہیں پاتا تھا. کئی سال گزر گئے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا بھائی میں کیا کروں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر بناؤں. تو بس اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب مزید میں یہاں پہ ٹائم لگاؤں، ٹائم نہیں لگاؤں. تو وہ کہیں ویکیشنز کے اوپر کہیں اور گیا. وہاں ویکیشن سے واپسی کے اوپر اس کو کہیں ایک کشتی میں سفر کرنا تھا، بوٹ تھی کوئی، اس میں جانا تھا. تو اس بوٹ میں اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی لارجر، جس کو لانچ کہتے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی ہوگی. تو اس کے اندر وہ بیٹھ کے جا رہا تھا. تو اس کے رات کا وقت تھا اور اس نے سوچا تھا کہ میں رات کو سو لوں گا تھوڑی دیر کے لیے اور صبح کو اٹھ کے میں اپنے لیکچرز وغیرہ کو جوائن کروں گا. تو وہ جب لانچ میں بیٹھ گیا اور سونے کا ارادہ کر رہا تھا تو اس کے برابر میں ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا، کافی ہیوی باڈی میں، اور دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ مزدور ٹائپ کا آدمی ہے. اور اس کے حال حلیے سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی غریب آدمی ہے، مزدور ٹائپ کا ہے، یہ نجف جا رہا ہے، صبح کو جا کے زیارت کرے گا، شام کو واپس آ جائے گا. تو اس ٹائپ کی کوئی صورتحال بنی. تو اس نے کہا کہ میں سوتا ہوں. جب وہ سونے لگا تو دیکھا کہ وہ جو بہت ہیوی ویٹ تھا وہ بھی سو گیا، اور وہ سو کر اپنا بوجھ اسی کے اوپر ڈال دیا. اس نے وہ اسی کے اوپر ڈال دیا. اب یہ سوچنے لگا کہ میں اس کو دھکا دوں تاکہ یہ سیدھا ہو جائے، اور بوجھ میرے اوپر نہیں ڈالے. پھر اس کے جسم میں سے کچھ بدبو بھی آ رہی تھی پسینے وغیرہ کی. تو اس نے کہا بھئی یہ تو اس نے میرا صحیح رات خراب کر دی، اگر یہ اسی طرح رہا تو میں اس کو دھکا دیتا ہوں تاکہ یہ سیدھا ہو جائے، یہ سیدھے ہو کے بیٹھے تاکہ میں بھی سو جاؤں. پھر اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کہنے لگا کہ امیر المومنین کا ظاہر ہے، پتہ نہیں کہاں تھکا ہوا آیا ہوگا، آج میں
جاگ جاتا ہوں، یہ سولے اچھی زیارت کرے گا صبح کو جا کے، مولا امیر المومنین کے ظاہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہ سوچ کر اس نے تحمل کر لیا کہ مولا امیر المومنین کا ظاہر ہے، مجھے خدمت کرنی چاہیے، میں برداشت کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی درس تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، جاؤں گا درس میں بیٹھوں گا تو کیا حاصل، کم از کم یہ زیارت اچھی کر لے گا مثلا۔ تو اس نے برداشت کیا اور ایسے ہی بیٹھا رہا۔ تو مثلا اس واقعے کے اندر ہے کہ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، کہیں نہ کہیں خواب میں گویا مولا تشریف لائے، کہا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے خواب میں سنا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے کا ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا نے کہا بسم اللہ کرو، اس نے بسم اللہ کہہ دی، آنکھ کھل گئی اب پریشان، کہنے کا بھائی اس خواب کی تعبیر کیا ہو گئی؟ امام نے کہا بسم اللہ کہو، میں نے بسم اللہ کہی، بسم اللہ کے بعد کیا ہوا؟ اب میں امام کے پیچھے جاتا، امام کی کوئی خدمت کرتا، امام مجھے کچھ درس دیتے، امام مجھے کوئی علم دیتے، کوئی نورانیت دیتے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس امام نے کہا بسم اللہ کہو، میں نے بسم اللہ کہ معاملہ ختم، پریشان۔ لیکن اس نے احساس کیا کہ میرے اندر کچھ شروع ہو گیا معاملہ، اب مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے معاملہ۔ تو استاد کے پاس گئے جب پڑھنے کے لیے، تو بیان کرنے نے بیان کیا ہے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، شاید قصص العلماء کابنی کے اندر یہ واقعہ تھا یا کس کتاب کے اندر تھا۔ تو بندے خدا جب استاد کے سامنے پہنچے تو استاد نے دیکھا کہ بھائی یہ تو آج کچھ زیادہ ہی صاحب علم کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو پھر اس نے ایک دو دفعہ ایک بات کہی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر، اپنے استاد کے سامنے، تو استاد نے اندازہ لگایا کہ ہاں اس کے اندر کچھ ہوا۔ پھر ایک دو دفعہ ایک اور کوئی بات کہی تو استاد نے کہا خاموش ہو جاؤ، شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا خاموش ہو جاؤ، میرے پاس آنا بعد میں، اس طرح کا ایک بیان۔ تو جب وہ آئے شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس، تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے ان سے کہا کہ جنہوں نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے نا، انہوں نے مجھے پوری سورہ فاتحہ سکھائی ہے، تم اپنے خلوص سے بسم اللہ سیکھ پائے ہو، الحمدللہ۔ جس کو امیر المومنین بسم اللہ کروا دیں اس کا تو کمال یقیناً آگے جائے گا۔ انہوں نے فرمایا جنہوں نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے انہوں نے پوری فاتحہ مجھے سکھائی ہے۔ تو یہ سب کیسے سیکھتے ہیں؟ لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء۔ یہ سیکھنے سکھانے کا نہیں ہے، یہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب پرخلوص ہوتا ہے انسان، خود بخود ان کی طرف سے عنایات آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور لب لباب جو آج میں نے پورا وقت آپ کا لیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اہل بیت اطہار کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے، ایلیجبلٹی ہے، اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ پرخلوص ہو جائیں۔ وہ پرخلوص ہونا ذرے ذرے میں ہے، ذرے ذرے میں ہے، عبادتوں میں، لوگوں سے گفتگو میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، اور معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر جتنا زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، ان کی نظر لطف پڑتی چلی جائے گی، پھر تھوڑی دنیا بھی جائے گی ہاتھ سے۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا اور بڑھ جائے گی، نہیں، پتہ دنیا بھی جائے گی تھوڑی ہاتھ سے، کیونکہ پھر امتحانات تو آئیں گے تھوڑے، لیکن ان امتحانات میں بھی ایک لطف ہوگا اگر آپ کو یہ احساس ہوتا رہے کہ اللہ کا نظام آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ان امتحانات کو بھی انسان جھیل لیتا ہے۔ اور بحمد اللہ رب العالمین ہم اور آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، واقعہ کربلا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ نہیں معلوم یہ خدا نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے تو کیسے دی ہے، واقعہ عجیب ہے، لطف خدا ہے، احسان خدا متعال کا۔ سید الشہداء کی یاد دے دی، سید الشہداء کا غم دیا، اصحاب سید الشہداء کا ذکر ہمیں اپنی زبان پہ لانے کی اجازت دے دی خدا نے متعال۔ یہ بڑی بات ہوئی۔ اصحاب امام حسین سب کے سب مخلص تھے، سب کے سب مورد اعتماد تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کربلا پہنچنے تک جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے تھے۔ کربلا مخلصین کی جگہ تھی، کربلا سچے چاہنے والوں کی جگہ تھی۔
البتہ ایک آدھ واقعہ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ بھی خلوص کا ایک کم درجہ ہے، عدم خلوص نہیں ہے۔ یہاں تک لوگ پاکیزہ تھے اور اپنی پاکیزگی کی وجہ سے یہ معرکہ کر سکے۔ ان پرخلوص اصحاب امام حسین میں کچھ وہ تھے من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ تھے جن کی شہادت پہلے واقع ہوئی، اور کچھ وہ تھے جن کی شہادت بعد میں واقع ہوئی۔ کچھ وہ تھے جو سید الشہداء کے کربلا آنے سے پہلے شہید ہو چکے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ قیس ابن مصہر سیداوی سید الشہداء کے ایک نمائندے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے پہلے۔ اصحاب جو کوفہ کے اندر با وفا جانثار اصحاب تھے وہ شہید ہو گئے تھے، ہانی ابن عروہ جیسے لوگ۔ اور کوفہ میں شہید ہونے والوں میں سر فہرست امام کی شہادت سے بھی 1 ماہ پہلے شہید ہو گئے، وہ حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ معمولاً جو مصائب کی ترتیب ہے اس میں حضرت مسلم بن عقیل کے لیے ایک علیحدہ سے دن نہیں رکھا جاتا۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے تو میں مصائب کو ایک دن کی مناسبت سے پڑھتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل سید الشہداء کی غربت کی نشانی تھے، سید الشہداء کی عشق کی نشانی تھے۔ جو کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک رابطے میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی خدا سے عشق کرے تو خدا سے رابطہ بنتا ہے، کوئی سید الشہداء کے ساتھ عشق کرے تو سید الشہداء کے ساتھ رابطے میں آئے گا۔ مسلم بن عقیل کوئی سید الشہداء کے ساتھ کسی ایسے رابطے میں تھے کہ جو بھی مشکل سید الشہداء پہ بعد میں آنی تھی وہ مسلم بن عقیل پر پہلے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں محبت کا کون سا وعدہ، کون سا عہد انہوں نے کیا ہوا تھا امام حسین کے ساتھ۔ تو وہ تمام مسائل جو سید الشہداء کے ساتھ بعد میں ایک طرح سے ہونے تھے وہ ایک اور انداز میں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہونے تھے۔ اب میں چند اگر آپ کی خدمت میں صرف واقعات کو عرض کروں، اور تو عزیزان محترم ایک موقع تھا جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں اس بات پہ پریشان تھے کہ اب میں جاؤں کہاں۔ اس قوم نے مجھے بلایا تھا، ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، تنہا چھوڑ دیا تھا، اور مسلم بن عقیل کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ کسی کے گھر جا کر پناہ مانگے۔ مسلم بن عقیل ایسا نہیں تھا کہ کوفہ کی گلیوں کو نہیں جانتے تھے، مومنوں کے اور چاہنے والوں کے گھروں کو نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر کون سے ہیں، کم از کم دعویٰ کرنے والوں وہ سب جانتے تھے۔ جانا نہیں چاہتے تھے کسی کے گھر کے، جب تک کوئی خود نہیں بلائے گا میں کیوں کسی کو جا کر اس مشکل میں ڈالوں، اس خاطر گلیوں میں تھے، اپنی غربت کو لیے ہوئے گھوم رہے تھے۔ اور ایک جگہ کے اوپر ایک خاتون دیکھتی ہیں کہ میرے گھر کے سامنے ایک شریف النفس انسان بیٹھا ہوا ہے۔ اہل بیت کی چاہنے والی خواتین کا کردار تاریخ میں بہت عجیب ہے، نہ صرف تاریخ میں عجیب ہے، آج بھی عجیب ہے، آج بھی عجیب ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، کراچی شہر میں، اور میں نے کراچی شہر میں آج کے دور میں اہل بیت کی چاہنے والی خواتین کا جو کردار دیکھا ہے بہت منفرد تھا، بہت منفرد تھا۔ جب یہاں جنازے اٹھ رہے تھے تو ان خواتین نے بڑی ہمتیں دکھائیں، بڑی ہمتیں دکھائیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین آج عزت حاصل ہے، سرخروئی بھی حاصل ہے۔ تو اہل بیت کی چاہنے والی خواتین کا کردار بہت عجیب ہے۔ وہ خاتون گھر سے باہر آئیں، نہیں جانتی تھی کون ہے، کہا کہ دیکھو حالات خراب ہیں، تم میرے گھر کے سامنے بیٹھے ہو، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ عبید اللہ کے جاسوس ادھر ادھر گھوم رہے تھے سپاہی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کچھ احساس کیا، مسلم بن عقیل نے پانی مانگا، انہوں نے پانی دے دیا۔ اس کے بعد پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اپنے مولا کا سفیر ہوں، اور میں کوفہ آیا تھا یہاں کے لوگوں کی دعوت پر، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو بڑا عجیب ہوا، ان مومنہ نے جن کا نام طوعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سنتے ہی کہا کہ کہیں تم مسلم بن عقیل تو نہیں ہو؟
اب اس میں کیا مصائب کا پہلو ہے؟ تو عزیز مصائب کا پہلو یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کی غربت کا یہ عالم تھا کہ گھروں میں بیٹھی خواتین کو بھی پتا تھا کہ آج بازاروں میں مسلم بن عقیل غریب الوطن ہوا ہے، آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اور سلام ہو ان خاتون کی عظمت کے اوپر، انہوں نے مسلم بن عقیل کی غربت کو دیکھا اور ان کو پتا تھا کہ مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے نتیجے میں کیا خطرات لاحق ہوں گے۔ حب امام حسین کے اندر، سید الشہداء اور خاندان اہل بیت کی محبت کے اندر ان تمام خطرات کو بھول گئیں۔ کچھ دیر پہلے تو کہہ رہی تھیں کہ میرے گھر کے سامنے سے کہیں اور چلے جاؤ، اور پھر فوراً کہا کہ میرے مولا میرا گھر حاضر ہے، آپ تشریف لائیے۔ مسلم بن عقیل گھر میں تشریف لے آئے، عبادتوں کو انجام دیا، گھر میں رہنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مومنہ سے کہا کہ آپ میرا اسلحہ لے آئیے، جو بھی تیاری ہے وہ مجھے کرنی ہے اور مجھے اب گھر سے باہر جانا ہے۔ ان مومنہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا احساس کیا؟ فرمایا کہ اب حضرت مسلم بن عقیل اور تمام اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، یہ لوگ فنون جنگ کے ماہر لوگ ہیں۔ اکثر یعنی جن لوگوں کو ہم میدان کربلا کے اندر تعارف کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اکثر فنون جنگ کے ماہر ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل تو مولا امیر المومنین کے خاندان کے، تو فنون جنگ میں طاق ایکسپرٹ۔ تو انہوں نے طوعہ سے کہا کہ اے طوعہ، یہاں اطراف میں گھوڑوں کی آنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ گویا انہوں نے لمس کر لیا کہ یہاں پہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے فورسز کی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے باہر جانا ہے۔ تو طوعہ نے پوچھا آپ باہر کیوں جائیں گے؟ کہا میں دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ کہا مولا آپ میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیے، آپ یہاں پہ رکیے، ہم دروازہ بند کر لیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، آپ نے بنی ہاشم کے بارے میں شجاعت تو سنا ہے نا، بنی ہاشم کی غیرت دیکھیے گا۔ فوراً پلٹ کے کہا کہ مومنہ میں قبول نہیں کروں گا کہ میں مارا جاؤں اور کوئی غیر تیرے گھر میں داخل ہو، یہ میں قبول نہیں کروں۔ یا قریب، صبر تو امام سجاد کے پاس تھا بس۔ یہ سب شجاع تھے، یہ سب غیرت مند تھے، لیکن صبر کا کوئی ایک ایسا مقام تھا جو اللہ نے خاص کر رکھا تھا امام سجاد کے لیے۔ کسی نے وہ مرحلے نہیں دیکھے جو امام سجاد نے دیکھے۔ مسلم بن عقیل قبول نہ کر پائے، گھر سے باہر آئے، دشمن کا مقابلہ کیا، بھرپور مقابلہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو خبریں ملتی تھیں کہ اتنا لشکر بھیجو، اور وہ کہتا تھا کہ ایک آدمی ہے، کس کے لیے اتنا لشکر منگوا رہے ہو؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تم کو نہیں پتا یہ علی کی اولاد میں سے ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ تو کہا دھوکے سے پکڑ لو اس کو۔ پھر دھوکے سے پکڑا، وہ کسی طریقے سے گڈھا کھود کر مسلم بن عقیل کو اس کے اندر گروا دیا، اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل نے دیکھا آخری لمحات کی طرف جا رہے ہیں، ان سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ جب پانی پلایا گیا اور کٹورا سامنے آیا تو اس میں خون کے قطرے گرے، دوبارہ پانی منگوایا، تیسری دفعہ پانی منگوایا، اس کے بعد کہا مجھے یقین ہو گیا میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ میرے مولا نے پیاسا شہید ہونا ہے، خدا مجھے بھی پیاسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ عشق کا گویا دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ اجی تو عشق کا ایک تیسرا مرحلہ بھی ہونا ہے۔ وہ کیا مرحلہ ہے؟ وہ ایسا مرحلہ ہے جس میں سید الشہداء کے ساتھ بس کچھ ہی شہداء آئے ہیں۔ وہ مرحلہ کون سا ہے؟ تلواریں تو سب پہ چلی ہیں، نیزے تو سب پہ چلے ہیں، تیر تو سب پہ چلے ہیں، لیکن لاشیں چند افراد کے ہی پامال ہوئے ہیں۔ ایک امام حسین کا لاشا کربلا میں، اور یہاں مسلم بن عقیل کا لاشا، ہانی ابن عروہ کا لاشا جو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ عزیزو اس کے بعد تو اب کچھ نہیں رہا، غریب الوطن بھی یہ، پیاسے بھی یہ، لاشا بھی پامال۔ ایک اور مقام رہ گیا، وہ عجیب مقام ہے۔ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو اپنے پاس بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، ان کو شفقت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد ایک روایت میں حتیٰ موجود کہ کانوں کی بالیاں لٹکائیں، رنگز کان میں لٹکائے۔ تو اس بچی نے احساس کر لیا اور کہا کہ کیا میرا باپ مارا گیا ہے؟ کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ تو لوگوں نے
پوچھا تمہیں کیسے یہ پتا چلا؟ کہا کہ یہ جو سید الشہداء جس طرح مجھے پیار کر رہے ہیں ایسے تو وہ یتیموں کو پیار کرتے ہیں، اتنی محبت تو یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ عزیزو بس میں یہاں پہنچ کر بس ایک جملہ ہی کہوں گا، وہ یہ کہ سید الشہداء کی بچیاں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی کہ یتیموں کے ساتھ تو محبت سے پیش آیا جاتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ میدان کربلا ہے اور یہ دشمنان اہل بیت۔ اب کچھ یتیم بچیاں ہوں گی جنہیں تماچے لگیں گے، اور کچھ یتیم بچے ہوں گے جو اماریوں سے گرا دیے جائیں گے، اور تمام تر یتیموں کو پامال کیا جا رہا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار تمام تر نقص و عیب کے باوجود ہمیں اہل بیت اطہار، ہمارے نقص و عیب کے باوجود ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سے مالا مال فرما۔ ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ نسلاً بعد نسل قیامت تک اہل بیت اطہار کے وفاداروں جانثاروں میں قرار فرما۔ امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وعطرتہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔